اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کے سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طریقے سے ہی دعوت اسلام دی، پوشیدہ طریقے سے، یعنی بالکل اوپنلی دعوت نہیں دی جاتی تھی، تنہا ایک ایک شخص کو کنونس کرنا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان غنی ایمان لائے، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ تو یہ جو ایک دوسرے سے ایمان کا سلسلہ چلتا رہا، باضابطہ طور پر تبلیغ کب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے کہ ابو جہل درمیان میں آیا، پوری دھول اڑایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہایت سخت جملوں میں کہنے لگا کہ لوگوں اس شخص کی بات مت سنو کہ یہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، نعوذ باللہ، بڑے برے الفاظ کہتا ہوا۔ اب یہاں سے تکلیفوں کا دور بھی شروع ہو گیا، آزمائش کا دور۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی مشن لے کر کے کھڑا ہونا معمولی نہیں اس دنیا میں، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پتھر دلوں کے سامنے وہ عظیم دین کو پیش کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کس قدر ایگریسو تھے، اسی سے آپ اندازہ کریں کہ حضور جیسے شخص کو جو لوگ اچھی طرح جانتے تھے اخلاق میں کیا ہیں، لیکن حضور جب حرم کعبہ میں آتے تو ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے لوگ، کیا کچرے ڈالے، بہت ساری چیزیں کی، یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک ظالم شخص ایسا ہے، حضور ایک بار مسجد حرم میں آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اس نے اپنا گمچھا جو رومال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر گول گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھما کر کے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پاک پر سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب معاملات حضور کے ساتھ ہوئے، اور جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کی بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابو فقیہہ ایک غلام تھے، ان کو ان کا آقا اتنا مارتا تھا، یہاں تک کہ راستے میں لے کر جا رہا تھا تو ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا، اس جانور کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابو فقیہہ کا ایمان دیکھیں، جیسے اس نے گستاخی کی، پکار کر کہنے لگے اللہ ربنا، اللہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ وہ ظالموں کو جلانے کے لیے یہی اتنا ہی کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے کہ یہ غریب صحابہ تھے لیکن ان کے چولہے ہلا کر رکھ چکے تھے، کمزور تھے لیکن ان کے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، کہ ان کا داؤ ان پر نہیں چلتا تھا۔ وہ ڈرائے دھمکائے، موب لنچنگ کیے، لیکن صحابہ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ تمہارے پاس بڑے ہتھیار ہونے ضروری نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی تلوار، فرماتے ہیں اقبال کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہاں، وہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا، ہر گھڑی ہر لمحے۔ اب جو تکلیف اٹھائے ہوئے صحابہ ہیں ان کی ایک لسٹ ہے لمبی، کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا ہے بہت سخت طریقے سے۔ اس میں حضرت ابو فقیہہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت عمار بن یاسر جن کو آگ میں جلایا گیا تھا، آگ میں جلایا گیا، حضرت سیدہ سمیہ جن کو گھوڑے کے ٹانگوں میں باندھ کر کے دوڑایا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر کے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، سب سے پہلے شہید ویڈیو ہونے کو والی لائک کر خاتون کے ہے۔ شیئر ضرور کر دینا۔